صبح سے لے کر شام تک گفتگو کے کلاوے ملانا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، اس میں جھوٹ کی آمیزش کا ہو جانا، غیبت کا شامل ہو جانا، بہت ساری آلائشوں سے اپنی زبان کو بھر لینا، منع فرما دیا، میں حکم دے دیا کہ تم اس طرح کرو، تم میری یاد میں لگ جاؤ، تم صبح و شام میری پاکی بیان کرو، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، عزت و عظمت میں ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا۔ جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو تو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ گویا ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ ہے، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔
تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے ان باتوں کو؟ ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں۔